بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ جی ابٹباد پریس کلب کا۔ میں آج جو گزشتہ دنوں ہماری یو سی کٹھوال میں جو سانحہ پیش آیا اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ 29/9/2023 کو بوقت تقریباً 5:30 بجے بمقام گلی بنیا جو کہ میری یو سی کا ایک گاؤں ہے، میں خالد عباسی کی فیملی جس میں اس کی بیوی سمینہ بی بی 45 سال عمر، معین اس کا بیٹا اور مون بیٹی منیبہ 19 سال اور معز 16 سال اور اس کے مویشی جو جل کے مطلب خاکسار ہو گئے۔ تو یہ بات چلی کہ شارٹ سرکٹ ہوا، فلاں ہوا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو 2-4 دن تک تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی، اور جب تیسرے کا دعا تھی تو اس میں ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہمیں لگا جو موقع کے حالات ہیں اس کے مطابق ہمیں یہ شک و شکوک ہوا کہ یہ کوئی پری پلان مرڈر ہے، چونکہ جب آپ موقع پہ آج بھی دیکھیں تو جو آگ وہاں پہ بھڑکائی گئی وہ آگ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو اس طرح اگر پٹرول ڈالا جائے تو وہ آگ اس طرح آگ پٹرول کے ساتھ بھی نہیں لگ سکتی۔ ہمیں کوئی اس طرح لگا کہ کوئی اس طرح کا کیمیکل ڈالا گیا ہے کہ جس میں پتھر بھی جلے ہیں۔ جی حاجی صاحب، وہاں پہ آپ اگر چیک کریں تو پتھر بھی وہ سرما بنے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے گاؤں میں نے ہی فیصلہ کیا، میں نے کہا جی اس کی اطلاعی رپورٹ کرنی چاہیے اور اس پہ کارروائی ہونی چاہیے۔ میں اس پہ ڈی آئی جی صاحب، ہمارے ڈی پی او صاحب، ہماری جو ڈی ایس پی صاحب ہے تھانہ میرپور، ہمارا ایس ایچ او صاحب، سی ٹی ڈی کے ہمارے جو سجاد صاحب ہیں، اور ان کا میں انتہائی مشکور ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ایک اندھا جو قتل ہے اس کو 15 دنوں کے اندر انہوں نے اس کو منظر عام پہ لائے۔ لیکن اس بات پہ میں ایک ریکویسٹ، ایک گزارش کرنے آج آیا ہوں یہاں پہ۔ یہ پورے علاقے کی آواز ہے، اور یہ میرے ساتھ چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے کونسلر صاحبان بیٹھے ہیں، پورا علاقہ۔ میں آج جو مدعی ہے خالد، اس سے میں صبح ملاقات کر کے آیا ہوں، اس کے خاندان سے میں ملا ہوں، چونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہے، آج بھی شاید اس کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ میری صرف یہ ایک درخواست ہے کہ میں پہلے تو مجھے اس بات پہ انتہائی افسوس ہے کہ جب ملزم پکڑا گیا تو اس کے بعد ہمارے علاقے کے لوگ جوک در جوک، ایک مچھلی منڈی بنا ہوا ہے علاقہ ہمارا تھانہ بھی، کہ جی یہ بے گناہ ہے، اس کو ڈالیں، یہ غلط نام لیا ہے، اس کا نام لیا جائے۔ تو مجھے اپنے علاقے کے لوگوں پہ بھی ترس آتا ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آپ ایک پورا خاندان ختم ہو گیا، ایک پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں پولیس پہ، میں سی ٹی ڈی کے ممبران جو ہیں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، لیکن میں اپنی حکومت وقت اور آئی جی صاحب سے، اسپیشل ڈی آئی جی صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورے لوگوں کے رشتہ داریاں نکل آئی ہیں، کوئی کس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کدھر سے کیا ٹیلی فونیں کروا رہا ہے، ہم بھی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر ہماری وہ جو بہن مکول پائی میں جس کے ساتھ یہ سانحہ پیش آیا تھا، اگر اس کا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل سکتا ہے تو یہ تو ہمارا پورا خاندان ختم ہو گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے پہلے دن بھی یہ اپنے علاقے کے لوگوں کو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ دوہرا قتل ہے، پہلے ان کو مارا گیا ہے اور اس کے بعد آگ لگائی گئی ہے۔ یہ چونکہ جب ہم نے وہ دیکھے ہیں جو لاشوں کی حالت تھی کہ 5 آدمی جل گئے ہیں اور وہ اپنے بستر سے ایک بھی نہیں اٹھ سکا، اور 4 بجے کا 4:30 بجے کا ٹائم ہے۔ تو آج تقریباً جو انویسٹیگیشن ہے وہ اسی طرف جا رہی ہے کہ ان کو پہلے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے شاید۔ تو میری اعلیٰ حکام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کیس ہمارا سی ٹی ڈی کو ٹرانسفر کیا جائے اور اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے۔ اور اس پہ میں ڈی آئی جی صاحب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آئی جی صاحب سے، اور ضرورت پڑنے پر انشاءاللہ میں آئی جی صاحب سے ملنے بھی جاؤں گا۔ اور یہ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ یہ آپ ابٹباد کا میڈیا بالخصوص ہمیشہ اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں ان میں آپ ہمارے دست و بازو بنتے ہیں۔ اور میری میڈیا سے بھی گزارش ہے کہ ہم پورا علاقہ اور پورے اس جو متعلقہ خاندان ہے اس کے وارثان کی طرف سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا کیس سی ٹی ڈی کو دیا جائے اور اس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چلایا جائے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے جی، بہت شکریہ۔